افغانستان میں خانہ جنگی ہونا امریکہ سوٹ کرتا ہے یا پھر افغانستان میں امن ہو تو وہ جس طرح خطے کے دیگر ممالک کو سوٹ کرتا ہے اس طرح افغانستان کو بھی سوٹ کرے گا. اسی پر مزید گفتگو کرتے ہیں. امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سلیم بخاری صاحب اور امجد علی خان نیازی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد شعیب صاحب, اب یہ اس وقت افغانستان کی صورتحال, پاکستان کی حکومت کا موقف, آگے اس وقت صورتحال کس طرف آپ کو جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا. جی امجد شعیب صاحب آپ سے. اچھا جی, میں نے کہا سلیم بخاری صاحب سے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. بخاری صاحب بہت نہیں, بخاری صاحب ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ہی موجود تھے. بخاری صاحب سے ذرا پہلے سیاسی معاملات پہ گفتگو ہو چکی ہے اور ابھی اس معاملے پر بھی ان کا موقف ہم جانیں گے. ذرا پہلے آپ کا کمنٹ آ جائے. بخاری صاحب کی اجازت کے ساتھ چیز یہ ہے کہ جی جو جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, جنرل صاحب آپ مجھے شرمندہ نہ کریں, خدا کے لیے ہم تو آپ سے سیکھنے والوں میں سے ہیں. نہیں صاحب ایسا نہ کہا کریں, شرمندہ نہ کریں ہمیں, ہم تو آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں آپ سے. آپ مینٹر ہیں, محترم ہیں ہمارے. میں تو آپ کے سامنے بولنے کو بھی ذرا اتنا دل نہیں چاہتا, ڈر ہی آتا. توبہ توبہ اچھا توبہ توبہ اور توبہ توبہ. جنرل صاحب نہ کریں شرمندہ مجھے خدا کے لیے. افغانستان میں جب معاہدہ ہوا, امریکہ نے معاہدہ کیا, اس میں 3 باتیں بڑی نوٹ کرنے والی. ایک یہ کہ انہوں نے اشرف غنی کو اس میں بٹھانے کے لیے انسسٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اشرف غنی, اور طالبان کا مطالبہ بھی تھا کہ اشرف غنی بیکار ہے, ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے, یہ ہمیں قبول ہی. تو وہ انہوں نے منظور کر لیا تھا, سمجھ لیا تھا کہ اشرف غنی بے حیثیت ہے, اس کو بٹھانا کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کے بالا اس کے سر پہ جو بھی ہم کر لیں گے, معاہدہ جو بھی طے کر لیں گے وہ اس سے منوا لیں گے یا اس کو بتا دیں گے یہ کرے گا. یہاں تک کہ قیدیوں کے تبادلے تک کا قصہ بھی انہوں نے اشرف غنی سے بالا طے کر کے اشرف غنی کو کہا کہ یہ کام کرو. دوسری چیز جو بڑی نوٹ کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اشرف غنی سے یہ ضمانت نہیں مانگی تھی کہ افغانستان جو ہے یہ آئندہ کبھی دہشت گردوں کا آپ کی آماجگاہ بنے گا یا آپ کی سرزمین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ انہوں نے گارنٹی طالبان سے مانگی تھی, جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں موجود تھا کہ اب آئندہ طالبان یہاں پہ حکمران ہوں گے, یا اگر حکمران نہیں تو حکمرانی میں بہت بڑا حصہ ان کا ہوگا, ان کی پالیسیز ہوں گی. لہٰذا انہوں نے انہی سے گارنٹی مانگی, اشرف غنی اور اس کی حکومت سے نہیں مانگی. تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کچھ معاہدے میں اپنی طرف سے وعدے کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم طالبان کو اس لسٹ میں سے جو ٹیررزم کی ٹیررسٹ کی لسٹ ہے اس میں سے نکلوا دیں گے یونائٹڈ نیشن میں. اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ طالبان کے ساتھ کچھ اور بھی وعدے وعید کیے جو کہ پورے نہیں ہوئے, اور طالبان کو انہوں نے قطعاً قائل نہیں کر سکے کہ جنگ بندی ہو. سو یہ 3 چیزیں سامنے رکھیں کہ جنگ بندی کا کوئی وعدہ نہیں تھا, جنگ بندی کی کوئی شرط نہیں تھی جو مانی گئی ہو, اور امریکہ نے شرط مانی ہوئی تھی کہ ان کو طالبان کو نکالیں گے وہاں سے یونائٹڈ نیشن کی جو ٹیررسٹ کی لسٹ ہے اس میں سے, اور اشرف غنی کو انہوں نے بالکل زیرو کیا ہوا تھا, اس کا کوئی نہیں, اور گارنٹی ان سے دی ہوئی تھی طالبان سے کہ دہشت گرد یہاں سے آپریٹ نہیں کریں. اب ان حالات میں جنگ تو جاری رہے گی کیونکہ انہوں نے طالبان نے کبھی یہ مانا ہی نہیں, جنگ بندی تو ہوئی نہیں, سو جنگ جاری ہے, جاری رہے گی. اس میں اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے یا یہ غیر قانونی ہے یا معاہدے کے خلاف ہے, کیونکہ یہ معاہدہ تو ہوا ہی نہیں تھا. ضرورت اس بات کی تھی کہ جو یہ ٹائم ملا تھا 1-1.5 سال کا جب معاہدہ ہوا, اور اس کے بعد سے جب امریکہ نکلا, تو اس 1.5 سال میں امریکہ کو چاہیے تھا کہ یہ جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے, جن میں اشرف غنی ہے, امر اللہ ہے, وہ حمد اللہ محب ہے, حنیف اتمار ہے, ان لوگوں کو کک لگاتے کہ جا کے فیصلہ کر کے آؤ, بیٹھو. یہ اپنی طرف سے کہانیاں سناتے رہے. امریکہ نے ایک تجویز دی جس پہ اس میں کہا جی کہ یہ سارے مل کے بیٹھ کے, اس نے جلدی کرنے کے لیے کہ کسی طرح معاملہ تیز ہو, انہوں نے کہا سارے مل کے بیٹھ کے انقرہ میں اس کے اوپر کانفرنس کر لیں.
اشرف غنی نے وہ تجویز قبول نہیں کی, اپنی طرف سے ایک اور تجویز ٹھوک دی کہ جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کریں. نتیجہ یہ کہ آج اگر اس سارے کھیل میں کوئی راستے کا پتھر ہے تو وہ اشرف غنی اور اس کے لوگ ہیں, ورنہ وہ نہیں. بھارت ایک اسپوائلر تھا, وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے, لیکن اس کے بھی فرنٹ مین یہی بنے ہوئے ہیں, اشرف غنی اینڈ کمپنی. جو وہ کہتا ہے پاکستان کے خلاف جو کچھ بولا جاتا ہے وہ بھارت سے شروع ہوتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں, یہ آگے سے وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان حالات میں اشرف غنی اینڈ ٹولہ جو ہے ان کو اپنے ملک کے امن کی نہ ضرورت ہے, نہ فکر ہے, نہ خیال ہے. ان کو دو ہی چیزیں چاہیے. صحیح. ایک یہ کہ اپنے ملک میں ان کی صدارت, ان کا اقتدار قائم رہے, اور اس اقتدار کو قائم کرنے کے لیے جو بھی ان کی مدد کرے وہ اس کی بولی بولتے رہیں گے. اب بھارت ان کے پیچھے ہے پولیٹیکل سپورٹ کے لیے بھی اور ملٹری سپورٹ کے لیے, تو وہ بھارت کی بولی بول رہے ہیں, اس میں پاکستان کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں, جو کچھ بھی وہ سارا وہی کچھ ہے جو بھارت ان کو اس کے بدلے میں لے رہا ہے, جو مدد کرتا ہے بھارت. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں امریکہ کو ایک رول پلے کرنا ہے اگر وہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ یہاں امن آئے. میرا اپنا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, اب جنرل صاحب امریکہ کا رول ہو کیا سکتا ہے؟ میں آپ کی طرف ذرا واپس آتا ہوں, ذرا بخاری صاحب کو بھی گفتگو میں تھوڑا سا شامل کرتے ہیں. بخاری صاحب, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے امریکہ کا رول. امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ کو افغانستان میں کیا خانہ جنگی کی صورتحال سوٹ کرتی ہے, یا پھر وہاں پر امن و امان ہو, اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ پاکستان تو ظاہر ہے ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ پاکستان کسی بھی طرح کے اثرات سے بچا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت امریکہ کا رول کیا ہونا چاہیے اس پوری صورتحال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے میں بہت مشکور ہوں ان کا, لیکن میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ اسٹریٹجیکل جو ایشوز ہیں ان پر ہم جنرل صاحب جیسے لوگوں سے سیکھتے ہیں. بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, امریکہ کی ایک بڑی پرانی بہت ہی بڑی خرابی ہے, وہ یہ کہ وہ جب بھی کسی جنگ میں گیا ہے بغیر ایگزٹ اسٹریٹجی کے داخل ہوتا ہے, چاہے وہ کمبوڈیا ہو, چاہے وہ ویتنام ہو, چاہے عراق ہو, چاہے افغانستان ہو. جوتیاں کھا کے اور دم دبا کے وہ بھاگا ہے ہمیشہ ان تمام جگہوں سے, اور یہی صورتحال کا سامنا اس کو اب افغانستان میں بھی ہے. اور اس کے جانے کا حال یہ ہے کہ اشرف غنی جو ان کا اپنا ہی یعنی مقرر کردہ صدر تھا, اس تک کو وہ بتا کے نہیں گئے ہیں. اتنی تیز رفتاری سے, اتنی عجلت میں وہ یہاں سے بھاگے ہیں. دو باتیں جو ہیں وہ میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ اس وقت افغان پالیسی ہماری جو ہے وہ جن بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے, ہمارے لیے خطرات, ویسے تو خطرہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چند فیصلے ایسے کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سیف پوزیشن میں ہیں. پہلی بات تو ہے فینسنگ آف دا بارڈر. افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو فینسنگ ہوئی, اور اگر میری اطلاع درست ہے تو یہ ہے کہ اس کا بجٹ بھی سارا فوج نے اپنی, یعنی اس کی جو فنڈنگ تھی وہ ساری فوج نے اپنے بجٹ سے کی. اس سے ہم اس 1990 کی دہائی کہہ لیجیے یا 1980 کی دہائی جو ہے اس میں سے ایک ہیوج انفلکس آف ریفیوجیز سے محفوظ رہے ہیں ابھی تک اور رہیں گے. اب چونکہ بارڈر ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے, جو انٹری پوائنٹس ہے وہاں پر بھی بغیر ڈاکومنٹس کے کوئی نہ داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے, تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے. جہاں تک افغانستان کی صورتحال کا تقاضا کم از کم اس معاملے کی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس معاملے پر ہمارے ملک میں کوئی سول ملٹری ڈیوائڈ نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹرم عام طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. کم از کم افغان پالیسی پر اس وقت کوئی سول ملٹری ڈیوائڈ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, اور نہ اس کی نہ یہ کہ یہ ڈیوائڈ نہیں ہے, بلکہ میں بہت محتاط ہو کے بھی اگر کہوں تو اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. میں اس کے بارے میں اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دے دیں گے تو میں پوری وضاحت کر دوں. دیکھیے, ایک تو میں نے کہا کہ فینسنگ سے بہت زیادہ محفوظ ہیں ہم پر ریفیوجیز کا انفلکس نہیں آئے گا. دوسری بات یہ کہ یہ افغانستان کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عسکری قوت اور پاکستان کی ایئر فورس خاص طور سے اس کیپیسٹی میں ہے, اس سکل میں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو کئی خاتمے کے لیے اگر ان کو بارڈر کراس کر کے ایریل انداز سے یا ادروائز جانا پڑے تو ہمارے پاس اہلیت بھی ہے, اور ہم یہ متعدد بار ثابت بھی کر چکے ہیں.